انسان کو، ہم سب کو دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ جانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کوئی انسان یہاں رہنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کے لیے دنیا کی ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی لمبی زندگی دی جاتی، ہمیشہ کی زندگی دی جاتی۔ وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے تو یہ دنیا جو ہے گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، اور منزل اللہ نے آخرت بنائی ہے، اور وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ وہاں موت نہیں ہے، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ نے انسان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہم جانے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، جیسے راستے میں گزرنے والا، چلنے والا تھوڑی دیر کے لیے تھک جائے تو کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے۔ تو مسافر کے سامنے اپنی منزل ہوتی ہے، اور منزل میں پہنچنے میں دیر ہو تو اس کو کوفت اور پریشانی ہوتی ہے۔ گاڑی لیٹ ہو گئی، جہاز لیٹ ہو گیا، راستہ صاف نہیں ہے، آپ لوگوں کے ہاں کوئی عارضہ پیش آ گیا تو پریشانی، اور سواری جب جلدی پہنچ جائے اپنی منزل کو تو خوشی ہوتی ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم یہاں سے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر آخرت کی تیاری، تھوڑا سا وقت ہے آخرت کا سرمایہ کرنے کے لیے اور آخرت کی کمائی کے لیے۔ اللہ کتنے کریم اور مہربان ہیں کہ تیاری کا وقت، کمائی کا وقت بہت تھوڑا سا دیا ہے، اور بدلے کا وقت اللہ نے ہمیشہ 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 کا دیا ہے۔ التعب موقت، اللہ کے اوامر میں اپنے آپ کو تھکانا اور لگانا یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ والاجر مؤبد، اور اللہ نے جو اجر اور بدلہ رکھا ہے وہ ہمیشہ 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 کا ہے۔ اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کائنات میں آسمان کتنی بلندیوں والے اور کتنی وسعتوں والے، اور کب سے اللہ نے پیدا کیا، اور آسمان اور زمین کے درمیان میں یہ ستارے، سورج اور چاند اور یہ کہکشائیں کتنی بڑی مخلوق، اور یہ زمین کتنی وسیع ہے، کتنی دنیا اس میں بس رہی ہے۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو، حالانکہ وہ اپنے جسم کے اعتبار سے بڑی اور ان کی زندگی بہت بڑی، اللہ نے ان چیزوں کو وہ حیثیت اور مرتبہ نہیں عطا فرمایا جو اللہ نے انسانوں کو مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کی اولاد انسانوں کو ہم نے بڑی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا گیا، یہ سب تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ اسی لیے انسان جب سواری پر سوار ہوتا ہے تو دعا جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہے وہ کیا بتلائی ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا اور ہماری خدمت میں لگایا، اور جس نے اس مسافر خانے میں، گزرگاہ میں، امتحان کی تیاری کرنے کے زمانے میں یہ نعمت ہماری خدمت ہمارے لیے مسخر کر دی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اس اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس نے جو جزا کا ٹھکانہ بنایا ہے، منزل بنایا ہے، اس پر اللہ ہمیں کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے سارے انبیاء کرام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام نبیوں نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ تم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو
تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور اللہ نے تمہیں کامیاب کرنے کے لیے بنایا ہے، اور کامیابی کی سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ جی ہاں، اللہ کی مرضیات کو پہچان کر اس پر عمل کرنا ہے۔ سارے نبیوں نے اس بات کی دعوت دی، 1,24,000 انبیاء کرام، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرات انبیاء کرام انسانوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ اور پاکیزہ روحوں والے اور اللہ کے ہاں بہت محبوب نبیوں نے اپنی قوموں پر محنت کی اور دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ انسان کے لیے سب سے بڑا مرتبہ اللہ کی عبادت، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا اعزاز بخشا، بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمان اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ نے قرآن پاک میں جو بیان کیا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو آن کی آن میں بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ لے گئی، تو بندے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ کی بندگی یہ سب سے بڑا اعزاز ہے اور سب سے بڑی عزت کی چیز ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، من کان یرید الغنی بلا مال، کہ جو چاہتا ہو کہ مال اور اسباب اس کے پاس نہیں ہے اور اللہ اس کے عزت سے کام بنا دے، کسی چیز کا وہ محتاج